اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں عذاب خدا بندی کے دو واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، ماضی قریب میں پیش آنے والا یہ سچا واقعہ ڈاکٹر عبدالرزاق نوفل نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عربی مملکت کے مشہور کالج میں دوران کلاس ایک بے دین ملحد نے تمام طلباء کو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا میں کسی خدا کا کوئی وجود نہیں۔ یہ بے دین اصل میں کیمونسٹ نظریے کا حامل تھا۔ ڈارون کی مانند اس کا بھی خیال تھا کہ انسان کو پیدا کرنے والا کوئی خالق نہیں ہے، انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس کلاس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر واقعتاً کوئی اللہ ہے تو مجھے یہیں پر موت آ جائے۔ یہ منظر بڑا دہشتناک تھا۔ اس دعوے کو سننے والے تمام طلباء اساتذہ سکتے میں تھے۔ ہر کوئی دھڑکتے دل سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ کفریہ کلمات کہنے والا نہ مرا تو سب مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے میں متزلزل ہو سکتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ ملحد شخص غرور اور تکبر سے مسلمان طلباء کے سامنے اکڑتا ہوا گھر چلا گیا۔ کچھ لوگ شیطان کے وسوسوں میں گر گئے۔ کسی نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کی وجہ سے زندہ رہنے دیا۔ کچھ فاسق اور فاجر لڑکے زور زور سے ہنس رہے تھے اور دینداروں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مذکورہ بالا کفریہ دعویٰ کرنے والا شخص انتہائی خوشی کے عالم میں اتراتا ہوا گھر چلا گیا۔ سوچ رہا تھا کہ آج اس نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ اس کی عقلی دلیل نے سب کو چپ کرا دیا۔ وہ اپنے زوم میں اللہ کے غیر موجود ہونے پر مہر لگا چکا تھا۔ یہ انسان بڑا ناشکرا اپنے خالق، اپنے انداتا کو نہیں پہچانتا تھا۔ آخرت اور حساب کتاب سے بے پرواہ نظر آتا تھا۔ یہ مغرور منکر خدا جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے اسے کھانے کو کہا۔ اس نے کہا میں پہلے ہاتھ منہ دھو لوں پھر کھانا کھاتا ہوں۔ ہاتھ منہ دھو رہا تھا کہ اچانک زمین پر گرا اور گرتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پریشانی کے عالم میں ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹروں کو موت کی کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ میڈیکل رپورٹ میں لکھا گیا کہ اس لڑکے کی موت کی وجہ اس کے کان میں پانی داخل ہونا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق نوفل کہتے ہیں کہ یہ بات سائنسی طور پر بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کسی گدھے یا گھوڑے کے کانوں میں پانی داخل ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منکر خدا کو گدھے کی موت مارنا چاہتا تھا، لہذا جب اس نے منہ دھویا تو گدھے کی طرح اس کے کانوں میں پانی داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی قوت اور طاقت سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ یہ واقعہ یونیورسٹی میں پیش آیا تھا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، دین مبین وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسانیت کی بقا بھی ہے اور بلندی بھی۔ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی شاعر محبت، امن و آتشی کا پیغام دنیا بھر میں دے رہے ہیں، لیکن یہود و نصارہ اور ہنود اسلام کو ختم کرنے کی لا حاصل کوششیں کر رہے ہیں، جس میں نہ وہ ماضی میں کامیاب ہوئے اور نہ اب ہوں گے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل میں کامیاب ہوں گے۔ پھر چاہے وہ گستاخانہ خاکوں کی بات ہو یا پھر بھارت میں مساجد کی تعمیر پر پابندی، عورتوں کے حجاب پر قدغن ہو، یہ لگے رہیں گے لیکن اسلام کا بال بھی بانکا نہ کر سکیں گے۔ پچھلے دنوں چین میں قرآن کی طباعت اور اشاعت پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو اسلامی تعلیمات کو دوسروں تک نہ پہنچنے دینے کی ایک غیر اخلاقی کوشش تھی۔ چند بدبختوں نے قرآن کی توہین بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فعل کی ایسی سزا دی کہ ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ چین کے دور افتادہ علاقہ میں پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ چین کے صوبہ ہینان میں شنگ نامی ایک نوجوان نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک قریبی مسجد سے، جس کو چند مقامی مسلمانوں نے عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اٹھایا اور اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے اس کی بے حرمتی کی۔ اپنے موبائل کے فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بناتے ہوئے
وہ آل فال بکنے لگا۔ اچانک خدائی جلال پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور اس گستاخ کے چہرے کی ہڈی الگ ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک ایسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا منہ گھوڑے کی مانند ہو گیا اور اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب کی سخت پابندیوں کی وجہ سے ہم وہ تصاویر آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن ایک موبائل ایپلیکیشن کی ویڈیو کے ذریعے تمثیلاً آپ کو اس کا احوال پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں ناظرین اور آپ کی رگوں میں ایک مسلمان کا خون دوڑ رہا ہے تو جان لے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس پر عمل پیرا ہو کر آپ اس دنیا اور دوسری دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو گھروں میں سجائیے مت، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو خوبصورت جزدانوں میں صرف بند کر کے رکھ دینا ہی قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن کی اصل حرمت یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ خداوند کریم ہم کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم قرآن پر صحیح طریقہ سے عمل پیرا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔